السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو ناول انتقام قسط نمبر 29۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ ستاروں کی حسین دنیا کے جادوئی سفر سے لوٹنے کے بعد وہ اجنبی نظروں سے اس مستطیل کمرے کو دیکھ رہا تھا جہاں ایک نسوانی آواز اسے واپس کھینچ لائی تھی، لیکن کمرے میں اس پکارنے والے کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا۔ پریشان مت ہو معاذ، بے شک تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن میں تمہارے بہت قریب ہوں اور تمہیں اچھی طرح دیکھ رہی ہوں۔ مجھے تمہاری حالت دیکھ کر شدید افسوس ہو رہا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے بے وقوف اور جذباتی انسان ہوگے کہ چند سوالوں کے جواب دینے کے بجائے خود کو اس حال تک پہنچا لو گے۔ وہ یوں بے تکلفی سے معاذ سے مخاطب تھی جیسے ان کے درمیان برسوں کی جان پہچان ہو، لیکن معاذ اس آواز کو پہچاننے سے قاصر تھا۔ آواز کی نرمی کے باوجود وہ آواز اسے مہربان معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اس جواب دینے کی زحمت نہیں کی اور یوں ہی بیٹھا خالی خالی نظروں سے دیواروں کو گھورتا رہا۔ اتنی بات وہ سمجھ سکتا تھا کہ اس کمرے میں کہیں کوئی کیمرہ فکس ہے جس کی مدد سے اسے دیکھا جا رہا ہے اور بولنے والے کی آواز کسی خفیہ اسپیکر کے ذریعے اس تک پہنچ رہی ہے۔ ایسی بھی کیا بے رخی معاذ کہ تم میری بات کا جواب دینا بھی پسند نہیں کر رہے، حالانکہ تمہیں تو میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ میری وجہ سے تم ابھی تک اس دنیا میں سانس لے رہے ہو۔ تم جانتے ہو نا کہ یزدانی اور عرفان اللہ تمہارے خون کے پیاسے ہیں اور اسی میں اپنی بھلائی سمجھتے ہیں کہ تم اس دنیا میں نہ رہو، لیکن میں نے ان سے تمہاری زندگی کا سودا کر کے تمہارے زندہ رہنے کا انتظام کیا ہے۔ میں نے تمہاری زندگی خریدی ہے معاذ، اس لیے اب تم اور تمہاری یہ زندگی میری ملکیت ہے۔ میں نے تم سے ایسا کرنے کو نہیں کہا تھا، اس لیے مجھ پر احسان جتانے کی کوشش مت کرو۔ یہاں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ تم نے بھی اگر میری قیمت چکائی ہے تو اس کے پیچھے تمہاری اپنی کوئی غرض ہوگی۔ اس کے اترا کر احسان جتانے پر معاذ خاموش نہ رہ سکا اور روٹھے پن سے اسے جواب دیا، ہاں یہی تو تمہاری ادا ہے جو تمہیں دوسروں سے مختلف بناتی ہے۔ بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ دنیا گیو اینڈ ٹیک کے اصول پر چل رہی ہے، اور میں نے اگر تمہاری زندگی بچانے کے لیے کچھ خرچ کیا ہے تو تم مجھ سے کچھ لینے کا حق بھی حاصل ہے۔ اس قید خانے میں بند زخموں سے چور بے بس آدمی سے تم کیا حاصل کر سکتی ہو؟ میں تو خود اپنے لیے کچھ کرنے سے قاصر ہوں، پھر بھلا تمہارے کس کام آ سکتا ہوں؟ معاذ اس کی باتوں پر اظہار بیزاری کرتے ہوئے بولا، تم ہمیشہ قید میں نہیں رہو گے، تم اس قید سے آزاد ہو سکتے ہو اور دنیا کی بے شمار نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہو۔ بس اس کے لیے تمہیں صرف اتنا کرنا ہوگا کہ مجھ سے وفاداری کا عہد کر لو۔ وہ اسے ترغیب دے رہی تھی۔ یہ تو ایک قید سے نکل کر دوسری قید میں جانے کا معاملہ ہے۔ معاذ کا ذہن اب پوری طرح بیدار ہو چکا تھا اور وہ اس سودے بازی کا مقصد سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک اجنبی خاتون کو میری زندگی سے اتنی دلچسپی کیوں ہے۔ میں ایک عام سا انسان ہوں جس کے پاس کوئی بھی ایسی غیر معمولی چیز موجود نہیں جس کے لیے کوئی اس پر اس حد تک مہربان ہو جائے۔ تم خود غیر معمولی ہو معاذ، اور پلیز تم میرے اس دعوے کو جھٹلانا نہیں۔ میں انسانوں کی پرکھ بھی سکتی ہوں اور تمہارے بارے میں بہت سی باتوں کا علم بھی ہے، اس لیے مجھے اپنے دعوے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مجھے اپنی پرکھ پر اتنا بھروسہ ہے کہ جب تمہارے گھر والے اور قریبی دوست بھی تمہاری زندگی کی طرف سے شک و شبے میں مبتلا تھے تو مجھے یقین تھا کہ تم اس دنیا میں کہیں زندہ سلامت موجود ہو، اور دیکھو میرا یقین سچ ثابت ہوا۔ وہ پتہ نہیں کون سی تھی جسے معاذ اس کی آواز سے قطعی شناخت نہیں کر رہا تھا۔ اسے اپنی یادداشت پر بھروسہ تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ اگر اس نے کبھی اس آواز کو سنا ہوتا تو ضرور اسے پہچان لیتا، لیکن وہ قطعی اسے پہچاننے سے قاصر تھا۔ تم مجھ سے کیا کام لینا چاہتی ہو؟ اس بار معاذ نے ادھر ادھر کی باتوں میں الجھنے کے بجائے اس سے اس کی غرض جاننے کی کوشش کی۔ کام بھی پتہ چل جائے گا، پہلے تمہاری حالت تو بہتر ہو جائے۔ عرفان اللہ نے جو ایک وحشی درندہ پال رکھا ہے وہ تم جیسوں کا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ بہرحال اب یہ عرفان اللہ کی ذمہ داری ہے کہ تمہارا علاج کرائے۔ علاج کے بعد میں تم اپنے پاس شفٹ کروا لوں گی، اور یہ یقین ہو جانے کے بعد کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے، میں تمہارا کام بھی بتا دوں گی۔ وہ یوں اس سے مخاطب جیسے ہر بات پہلے سے طے کر چکی ہو اور اسے یقین ہو کہ سب کچھ ویسے ہی ہوگا جیسا وہ چاہتی ہے۔ تم ہو کون؟ وہ سوال جو شاید سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا اب معاذ کے ہونٹوں سے پھسلا، لیکن جواب میں دوسری طرف سے خاموشی چھائی رہی۔ ہیلو، کہاں ہو تم؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ معاذ نے بے چینی سے اسے پکارا، لیکن اب بھی اسے خاموشی سے واسطہ پڑا۔ شاید تو اپنی کہنے کے بعد آ چکی تھی اور اسے معاذ کے کسی سوال سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ معاذ نے 2-3 بار مزید اسے پکارنے کی کوشش کی، لیکن مسلسل ناکامی کے بعد ہار مان کر چپ ہو گیا۔ خاموش ہو کر لیٹے اسے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ کمرے کا واحد دروازہ کھلا اور 2 افراد اندر داخل ہوئے۔ ان دونوں میں سے ایک کے ہاتھ میں بڑی سی ٹرے
اور دوسرے کے ہاتھ میں خطرناک گن نظر آ رہی تھی۔ گن والے نے دروازہ بند کیا اور کمرے کے گوشے میں اس زاویے پر کھڑا ہو گیا کہ معاذ پوری طرح اس پر نگاہ رکھ سکے۔ ٹرے والا البتہ معاذ کے قریب آ گیا اور ٹرے زمین پر رکھ دی۔ معاذ نے دیکھا کہ ٹرے میں میڈیکل باکس، گرم پانی اور مرہم پٹی سے متعلق دوسرا سامان رکھا ہوا ہے۔ میں تمہارے زخموں کا علاج کرنے آیا ہوں، اگر تم نے تعاون کیا تو فائدے میں رہو گے، ورنہ اپنی جان سے چلے جاؤ گے۔ بولو تم کیا چاہتے ہو؟ ٹرے والا بظاہر نہتا نظر آ رہا تھا، لیکن معاذ کو یقین تھا کہ اس نے اپنے لباس میں ہتھیار چھپا رکھا ہے جس سے وہ وقت ضرورت فوراً نکال سکتا ہے۔ ادھر خود اس کا یہ حال تھا کہ زخم جسم کو حرکت دینے سے بھی مشکل پیش آ رہی تھی۔ ایسے میں اگر وہ اس شخص پر ہاتھ ڈالتا تو کامیابی کے بجائے موت سے ہمکنار ہونے کے زیادہ امکانات تھے۔ اس لیے آہستہ سے اسباب میں ساری لا کر اس شخص کو اس کی بات سمجھانے کا اندیا دیا اور یوں سر جھکا لے جیسے مکمل طور پر اپنی ہار تسلیم کر چکا ہو۔ اس طرز عمل کے جواب میں وہ شخص حرکت میں آ گیا اور بڑی مہارت سے اس کے زخموں کو صاف کر کے ان پر مرہم پٹی لگانے لگا۔ کچھ گہرے زخموں پر میڈیکل ٹیپ لگانے کے بعد اس نے زیادہ تر زخموں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا اور بتایا کہ کھلا رکھنے سے یہ زخم جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ مرہم پٹی کے کام سے فارغ ہو کر وہ ٹرے سمیت کمرے سے باہر چلا گیا، لیکن مسلح شخص ہنوز اسی حالت میں اس پر گن تانے اپنی جگہ موجود رہا۔ چند منٹ کے وقفے کے بعد باہر سے جانے والا واپس آ گیا، اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے اور موجود تھی جو سائز میں نسبتاً چھوٹی تھی۔ اسے کھا لو، ٹرے معاذ کے سامنے رکھتے اس نے حکم دیا۔ ٹرے میں ایک درمیانے سائز کے پیالے میں کوئی سوپ نما شے موجود تھی جس میں بوٹی اور سبزیوں کے ٹکڑے تیرتے نظر آ رہے تھے۔ خالی پیٹ نقاہت زدہ معاذ کے نتنوں سے اشتہا انگیز خوشبو ٹکرائی تو اپنے ہاتھوں کو روک نہ سکا اور چمچے کی مدد سے اس سوپ نما ڈش کو کھانے لگا۔ کھانے میں بھی وہ ڈش خوش ذائقہ تھی۔ معاذ منٹوں میں پورا پیالہ خالی کر گیا، لیکن ابھی بھوک باقی تھی۔ فی الحال تمہارے لیے اتنی غذا کافی ہے، تم یہ دعائیں کھا لو اور سو جاؤ، صبح تک تمہاری حالت کافی بہتر ہو جائے گی، پھر تمہیں تمہارے لیے بھرپور ناشتہ لے کر آؤں گا۔ اس شخص نے معاذ کی کیفیت سے بھانپ لیا کہ اسے مزید غذا کی طلب ہے، اس لیے نرمی سے سمجھانے والے انداز میں بولا اور سوپ کے پیالے کے ساتھ ہی رکھی ہوئی گولیوں کی طرف اشارہ کیا۔ ان گولیوں میں زخم خشک کرنے والی اینٹی بایوٹک کیپسول بھی شامل تھے۔ معاذ نے پانی کی مدد سے وہ گولے حلق سے نیچے اتار لیں تو وہ شخص ٹرے اٹھا کر باہر چلا گیا۔ اس کا گن بردار ساتھی بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ معاذ کچھ دیر اپنی جگہ چپ چاپ لیٹا رہا، اس کایا پلٹ پر غور کرتا رہا، پھر اسے نیند آنے لگی تو ہر سوچ کو ذہن سے جھٹک کر سونے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ ذرا ہی دیر میں اس کی نیند آ گئی۔ سوتے 2-2.5 گھنٹے گزرے ہوں گے کہ اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دے وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ اسے نیند میں ایسا لگا جیسے کوئی اس پر سنگ باری کر رہا ہو۔ وہ اٹھ کر بیٹھا تھا، اس کے شانے پر ایک اور پتھر آ کر لگا۔ اس بار اس نے سمت کا تعین کر لیا اور سر اٹھا کر اس چھوٹے سے روشن دان کی طرف دیکھا جو اس قید خانے میں باہر کی دنیا سے اس کا واحد رابطہ تھا۔ کمرے میں جلتی مدھم روشنی میں روشن دان تک پہنچنے سے قاصر تھی اور اسے وہاں صرف ایک سیاہ ہولا ہی نظر آ رہا تھا۔ کیا قیامت کے بوریے سمیٹ کر سو رہے تھے؟ ذرا ہوش میں آ جاؤ، میں مین سوئچ آف کر رہا ہوں، پھر تمہیں یہاں سے نکالنے اندر آؤں گا، تم تیار رہو۔ روشن دان سے جھانکتے شخص نے سرگوشی نما آواز میں سے کہا اور آواز غائب ہو گئی۔ معاذ حیران تھا کہ یہ شخص یہاں پر کیسے آ گیا، لیکن اس سوال کے جواب سے زیادہ اسی اہم بات یہ تھی کہ وہ اسے یہاں سے نکالنے کی بات کر رہا تھا۔ معاذ کے اندر یکایک ایک نیا جوش و جذبہ پیدا ہو گیا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ مزید تیاری اس سے کیا کرنی تھی؟ اس کے پاس تو لباس بھی موجود نہیں تھا اور وہ جسم پر موجود واحد جانگی میں ہی وہاں سے نکلنے کے لیے تیار تھا۔ 1-1.5 منٹ کے اندر ہی کمرے میں جلتی واحد بتی بھی بند ہو گئی، ویسے باہر سے مدھم آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ اچانک بجلی غائب ہو جانے کا رد عمل تھا۔ معاذ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے کی پیش رفت کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنے طور پر دروازے کو کھولنے کی کوشش کر کے دیکھ چکا تھا، لیکن دروازہ مقفل تھا اور وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے دروازے کے قفل میں چابی گھومنے کی آواز سنی تو پوری طرح چکنا ہو گیا۔ باہر آ جا دوست۔ ایک لمحے کے بعد ہی دروازہ کھلا اور کسی نے اسے سرگوشی میں پکارا۔ وہ فوراً ہی باہر نکل گیا۔ آنے والے نے اس کا ہاتھ تھاما اور دروازے کو دوبارہ بند کر کے ایک طرف بھاگنے لگا۔ اس نے شاید پیروں میں ربر سول کے جوتے پہن رکھے تھے۔ اس کے بھاگنے سے آواز بھی بالکل پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ معصوم تھا ہی ننگے پیر، اس لیے اس کے قدم بھی بے آواز تھے، لیکن زخموں کی وجہ سے وہ بھاگنے میں مشکل محسوس کر رہا تھا۔ آنے والے نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے نہ تھام رکھا ہوتا تو آزادی کی شدید خواہش اس کے اندر نہ جاگ رہی ہوتی تو شاید یہ بھاگنا ممکن ہی نہ ہوتا۔ بھاگتے اسے کچھ آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ یقیناً عرفان اللہ کے نمک خوار تھے جو پہلے اچانک بجلی بند ہو جانے کی وجہ سے الجھن میں مبتلا تھے اور اب اس بات پر جھنجھلا رہے تھے کہ جنریٹر کیوں آن نہیں ہو رہا۔ ان میں سے کچھ نے اپنے موبائل وغیرہ کی ٹارچیں بھی روشن کر لی تھی، لیکن معاذ اور اس کا ہمدرد ان کی روشنی کے دائرے میں آنے سے محفوظ رہے تھے۔ یوں بھی بیرونی راستے کی طرف جانے کے بجائے بالائی منزل پر جانے والے زینے کی طرف جا رہے تھے۔ اوپر چھت پر پہنچ کر اس کے مددگار نے اس کے کان میں سرگوشی کی، بائیں طرف کی کوٹھی کی چھت پر کودنا ہے، اور معاذ کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی کود گیا۔
माज को भी इसकी तकलीद करना पड़ी। फासला ज्यादा नहीं था, लेकिन जख्मों की वजह से कूदने के नतीजे में इसे तकलीफ महसूस हुई। रुकना नहीं है, यहाँ से नीचे जाकर हम गाड़ी में बाहर निकलेंगे। इस शख्स ने एक बार फिर इसके कान में सरगोशी की। इस वक्त हर जगह अंधेरा फैला हुआ था और यूं लग रहा था कि पूरे इलाके की बिजली गायब है। माज तारों की रोशनी में अपने हमदर्द का सिर्फ होला ही देख पा रहा था, लेकिन इसे शनाख्त बहरहाल कर चुका था। इस बार भी इसने खामोशी से इस हमदर्द की हदायत पर अमल किया और इसके साथ चलता हुआ नीचे पहुंचा। कोठी के पोर्टिको में गाड़ी खड़ी हुई थी। इस शख्स ने माज को गाड़ी में बैठने का इशारा किया और खुद दौड़कर गेट तक गया। गेट के दोनों पट वा करने के बाद वो दौड़ता वापस गाड़ी तक आया और दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। माज ने देख लिया कि गाड़ी स्टार्ट करने के लिए इसने चाबी के बजाय अपनी कारीगरी से काम लिया था। गाड़ी स्टार्ट हुई तो तीर की तरह खुले गेट से बाहर निकलती चली गई। गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा थी और उन्होंने बहुत जल्द इस इलाके को पीछे छोड़ दिया था जहां से फरार हुए थे। हम कहाँ जा रहे हैं? आखिर माज ने इससे सवाल कर डाला। आप बताएं कि आपको कहाँ जाना है, मैं आपको वहीं छोड़ देता हूँ। इसने किसी जगह का नाम लेने के बजाय उल्टा माज से इस्तफसार किया तो वो सोच में पड़ गया। वो अपने शहर में था, यहाँ इसका घर बहुत ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन सवाल पैदा होता था कि क्या इसका अपने घर जाना मुनासिब होता। इसे कैद करने वाले इसके घर से नावाकिफ तो नहीं थे। इसके फरार का इल्म होते ही शायद वो सबसे पहले इसके घर पर धावा बोलते। घर के अलावा दूसरी जगह इसके जहन में आई वो पुलिस स्टेशन थी। वो वहां जाकर दुआएं दे सकता था और खुद पर गुजरी इसे बता सकता था, लेकिन ऐसी दुनिया में जहां ताकत और दौलत की हुक्मरानी थी, इस जैसे आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ दिलवाने के लिए पुलिस के महकमे में कितने लोग बैठे थे। जहन में आते ये ख्यालात इसे एहसास दिला रहे थे कि वो आज़ाद होने के बावजूद मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं है और इस एहसास की वजह से वो कोई फैसला करने से कासिर था। फिलहाल मैं आपने अपने ठिकाने पर ले चलता हूँ, रात बहुत हो गई है। आप वहाँ कुछ देर आराम करके सुबह इत्मीनान से फैसला कीजिएगा कि आपको कहाँ जाना है। इसकी मुसलसल खामोशी ने इसके हमदर्द को बता दिया कि वो कशमकश का शिकार इसलिए खुद ही फैसला सुना दिया। माज इसके फैसले से खिलाफ न कर सका। कुछ देर बाद वो लोग एक ऐसी बिल्डिंग के अहाते में मौजूद थे जिसमें बेशुमार बरसों पुराने छोटे बड़े फ्लैट्स मौजूद थे। बड़े से अहाते में सिर्फ एक बल्ब रोशन था, जिसकी रोशनी पूरे अहाते को रोशन करने में बुरी तरह नाकाम थी। बस वेलों से अंदाजा हो रहा था कि वहाँ कई मोटरसाइकिलें और चंद कारें पार्क हैं। माज जिस नामुनासिब लिए में था, इसे अहाते की नाकाफी रोशनी अपने हक में मुनासिब मालूम हुई और अपने हमदर्द के रहनुमा में चलता दूसरे ब्लॉक की सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियों पर अहाते से भी कम रोशनी थी और बसारत से ज्यादा अंदाजे से काम लेकर इन सीढ़ियों को तय करना पड़ रहा था। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर सीढ़ियां चढ़ने का अमल रुक गया। जख्म वजूद के साथ इतनी सीढ़ियां चढ़ना मामूली बात नहीं थी, लेकिन माज अपनी कुव्वत इरादी के सहारे चढ़ी गया। इसके मोहसिन ने अपनी जेब से चाबी निकालकर एक फ्लैट का ताला खोला और वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर पहुंचकर जैसी रोशनी हुई, माज लाउंज में रखे एक सोफे पर ढेर हो गया। पानी पी ले। 1 मिनट बाद इसने माज को पुकार कर इससे कहा। इसने हाथ में पानी का गिलास झपट लिया और एक ही सांस में घटाघट खाली कर गया। अपनी खराब जिस्मानी हालत के साथ इसने जितनी मेहनत की थी, इसने इसकी सारी ताकत निचोड़ डाली थी और वो पूरी तरह निढाल हो रहा था। इसको पानी का गिलास पेश करने वाले ने इसे तासुब से देखा और बगैर कुछ कहे खामोशी से मुड़ गया। दोबारा वापस आया, जिसके हाथ में हल्दी मिले नीम गर्म दूध का गिलास था। ये दूध पी लें, आपकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाएगी। इसके दिल में पैदा होने वाली हमदर्दी इसके लहजे से झलक रही थी। क्यों कर रहे हो तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ? माज ने इसके हाथ से दूध का गिलास लेकर एक ही सांस में खाली कर दिया और फिर बोझल लहजे में इससे दरियाफ्त करने लगा। इंसानी हमदर्दी के नाते पर इसने मुख्तसर जवाब दिया और माज को मजीद कुछ बोलने के लिए लब खोलते देकर हाथ के इशारे से इसे रोकते हुए बोला, रात का बहुत थोड़ा हिस्सा बाकी रह गया है, बेहतर आप कुछ देर सो जाएं। मुझे इस कार से निजात हासिल करनी है जिसे हम यहाँ तक लाए हैं। बातें हम सुबह आराम से कर सकते हैं। माज को इसकी बात मानना पड़ी कि इसकी तबीयत बोझलपन बढ़ता जा रहा था और कल के नींद के दबाव की वजह से खुद ब खुद बंद होती जा रही थी। वो जिस सोफे पर बैठा था वो खासा आरामदेह था, चुनाचे इसी पर लुढ़क गया और लम्हों में खराटे लेने लगा। दोबारा इसकी आंख खुली तो दिन खासा चढ़ाया था और अपनी तबीयत की बशाशत इसे अंदाजा हो रहा था कि इसने अच्छी खासी नींद ली है। तबीयत की बेहतरी के साथ ही इसके बेक वक्त भूख और मसाने पर दबाव का एहसास भी सता रहा था। इससे कबल के वो बाथरूम की तलाश में खड़ा होता, लाउंज के कोने पर मौजूद दरवाजा खुला और इससे वो निखरा सा बरामद हुआ। आप उठ के ऐसा करें जल्दी से फ्रेश हो जाए, इतने में मैं आपके लिए अपने लिए नाश्ता बनाता हूँ। माज को जागते देखकर इसलिए एक तरफ दोस्ताना मुस्कुराहट उछाली और ऐसे लहजे में बोला जैसे वो एक दूसरे को बरसों के शनासा हूँ। माज के पास इसके हदायत पर अमल करने के अलावा कोई च्वाइस नहीं थी, चुनाचे खामोशी सुनकर इस अटैच बाथरूम में दाखिल हो गया जहाँ से वो शख्स बरामद हुआ था। गुस्ल करने से इसकी तबीयत पर अच्छा असर पड़ा, लेकिन साथ ही जख्मों की फिक्र होगी, लेकिन कहीं से पानी की वजह से खराब ना हो जाए। दूसरा मसला लिबास का था। नहा तो वो लिया था, लेकिन इसके पास पहनने के लिए लिबास नहीं था। ये मसला इस तरह हल हुआ कि दरवाजे पर दस्तक देकर इसे एक दूसरा जांघिया थमा दिया गया। वो जांघिया पहनकर बाहर आया तो इसे दोस्ताना अंदाज में इस्तेकबाल के लिए तैयार खड़ा था। मुझे अंदाजा है
کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی، لیکن پہلے آپ کے زخموں کی ڈریسنگ ضروری ہے۔ یہ کام ہو جائے تو ہم اطمینان سے ناشتہ کریں گے۔ اس نے ماس سے کہا اور اسے صوفے پر لیٹنے کا اشارہ کرتے خود حرکت میں آ گیا۔ مرہم پٹی سے متعلق سارا ضروری سامان اس کے پاس موجود تھا اور وہ بڑی مہارت سے ماس کے ہر زخم کی ڈریسنگ کر رہا تھا۔ یہ کام تو ہو گیا، اب ناشتہ کرتے ہیں، پھر میں آپ کو دوائیں دوں گا۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر اس نے سارا سامان سمیٹا اور بعد ہاتھ دھو کر ناشتہ صوفے کے ساتھ رکھی میز پر سجانے لگا۔ ہاٹ پاٹ میں رکھے گرم پراٹھے، مہارت سے تیار کردہ آملیٹ اور چائے کی بھری کیتلی پر مشتمل ناشتہ ماس کو اپنے گھر کی یاد دلا گیا۔ کتنے سارے دن گزر گئے تھے اسے اپنے پیاروں کی صورت دیکھے اور اپنی ماں کی ہاتھ کا بنا ناشتہ کیے۔ ایسا ناشتہ صرف مائیں بناتی ہیں یا مجھ جیسے باہمت جو ماں کے بغیر زندگی گزارنے کا ہنر سیکھ لیتے ہیں۔ ماس کو رغبت سے کھاتا دیکھ کر اس نے مسکرا کر خود اپنی تعریف کی۔ ماس جواب میں خاموش رہا۔ وہ جاگنے کے بعد سے مسلسل خاموشی تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ بندہ خود اسے کچھ بتا دے، لیکن بندے کے پاس بھی جیسے اس کی خدمت گاری کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ ناشتے سے فارغ ہونے پر اس نے ماس کو چند گولیاں کھانے کے لیے دی اور پھر اپنے اس کے لیے مزید ایک کپ چائے نکال کر اس کے مقابل صوفے پر بیٹھ گیا۔ سو اب ہم آپس میں بات کرتے ہیں اور میں آپ کو اپنے ذہن میں موجود سارے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ مجھے پروگرام بتائیے گا، میں دیکھوں گا کہ میں کس حد تک آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ حسب توقع اس نے خود ایک گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیا اور ہونٹوں پر ایک شریر سے مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، نام سے تو آپ میرے واقف ہی ہیں، مجھے وقاص کہتے ہیں، لیکن دوستوں اور چاہنے والوں کے حلقے میں عام طور پر وکی کہلاتا ہوں۔ میرے قریبی لوگوں کا خیال ہے کہ میں ایک سرفرا لڑکا ہوں جو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس آصف زدہ سی حویلی کے باغ سے ناریل توڑ کر لے جانے کی عادت کو بھی آپ میری اس فطرت کا نتیجہ ہی سمجھیے۔ اپنی اس عادت کی وجہ سے مجھے اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑا اور ہنوز میں اپنی موٹر سائیکل سے محروم ہوں۔ خیر موٹر سائیکل تو واپس آ جائے گی، لیکن پہلے میں آپ کو آپ تک پہنچنے کی داستان سنا دوں۔ میں اپنی پھرتی کی وجہ سے آپ کو جل دے کر نکلنے میں کامیاب تو ہو گیا تھا، لیکن مسئلہ سواری کا تھا۔ میں اتنا لمبا راستہ پیدل چل کر آبادی تک پہنچنے کے موڈ میں نہیں تھا، چنانچہ وہیں ایک درخت پر چڑھ کر چھپ گیا اور مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو ان لوگوں کے ہاتھ پکڑے جانے کا منظر دیکھا اور اپنی طبیعت کے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اصل مسئلہ جاننے کے چکر میں پڑ گیا۔ اب یہ الگ داستان ہے کہ میں کیسے آپ کے ساتھ ساتھ حرکت کرتا رہا اور ہر اس ٹھکانے کو دیکھ لیا جہاں انہوں نے آپ کو منتقل کیا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں ابتدائی سے آپ کی شکل دیکھ کر چونک گیا تھا اور مجھے ایسا لگا تھا کہ میں آپ کو جانتا ہوں، لیکن کیونکہ آپ کی شکل کافی تبدیل ہو گئی ہے تو میں فوری طور پر آپ کو پہچان نہیں سکا۔ بعد میں یاد آیا آپ تو وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ معاذ ہیں جو کیرتھر کے ٹرپ پر پراسرار طور پر غائب ہو گئے تھے اور آپ کے دوستوں نے کافی دنوں تک آپ کی باریابی کے لیے مہم چلائی تھی۔ اس مہم کے دوران ہی آپ کی تصویریں میری نظروں میں آئی تھی اور ذرا دیر سے ہی صحیح میں آپ کو پہچان گیا۔ پہچاننے کے بعد میرے دماغ کا کیڑا کل بلایا اور میں نے خدائی فوجدار بن کر اس معاملے میں ٹانگ اڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ نے مجھے کچھ صلاحیتیں دے رکھی ہیں اور میں چند ہنر جانتا ہوں، اس لیے میرے لیے اس عمارت تک رسائی زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوئی جہاں سے میں آپ کو فرار کرا لایا۔ اس کام میں میرے ایک ساتھی نے میری مدد کی اور میری ہدایت پر اس پورے علاقے کی لائٹ اڑا دی گئی تھی۔ آپ کو قید میں رکھنے والوں کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کو ان کی قید سے چھڑانے کے لیے آ سکتا ہے، اس لیے انہوں نے زیادہ مضبوط حفاظتی اقدام نہیں کیے تھے۔ پڑوس کی کوٹھی میں رہنے والے ادھیڑ عمر جوڑے کو البتہ ذرا سی تکلیف اٹھانا پڑی، مجھے انہیں بے ہوش کرنا پڑا اور ان کی گاڑی بھی استعمال کی۔ گاڑی بہرحال انہیں واپس مل جائے گی، بس ذرا پولیس والوں کے ہاتھ سفاری اٹھانی پڑے گی۔ اسے اختصار کے ساتھ معاذ کو آزاد کروانے کی داستان سنا ڈالی۔ معاذ خاموشی سے سنتا رہا اور حیرت سے وقاص عرف وکی کو دیکھتا رہا۔ اس 20-21 سال کے لڑکے سے اسے ایسی کاریگری کی امید نہیں تھی اور یہ بات اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اسے جتنی سادہ داستان سنائی گئی ہے بات اتنی سادہ نہیں رہی ہوگی۔ وقاص اسے آزاد کروانے کے لیے سرتوڑ کوشش کرنی پڑی ہوگی۔ بقول اس نے یہ کوشش اپنے دماغ کا کیڑا کیل بلانے پر کی تھی، لیکن اس بات کو ماننا آسان نہیں تھا کہ کوئی کسی اجنبی کے لیے اتنی زحمت اٹھائے کہ اپنی جان خطرے میں ڈال دے۔ مان لیں کہ ابھی اس دنیا میں مجھ جیسے لوگ موجود ہیں جو بغیر غرض کے بھی کسی کے کام آ سکتے ہیں۔ اس نے معاذ کی بے یقینی بھانپ لی اور یقین دلانے والے انداز میں بولا، اوکے تم کہتے تو مان لیتا ہوں، لیکن اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں کوئی مشورہ دو۔ مجھے اپنے گھر والوں سے ملنا ہے اور مجھ پر جو گزری ہے اسے پبلک کے سامنے لانا ہے۔ وہ مشکل حالات سے گزر کر آیا تھا اور بدترین جسمانی تشدد سہا تھا، اس لیے پوری طرح خود کو کمپوز نہیں کر سکا۔ اس لڑکے سے مشورہ مانگ رہا تھا جو عمر میں اس سے چھوٹا تھا اور جسے وہ ڈھنگ سے جانتا بھی نہیں تھا۔ مجھے ان باتوں کا اندازہ تھا، اس لیے آپ کے سونے کے دوران میں نے تھوڑی سی کوشش کی تھی، کچھ معلومات حاصل کی تھی۔ وقاص اور وکی اس کی بات کے جواب میں بولا، کچھ دیر کے ایسے انداز میں توقف کے جیسے کوئی سوچ رہا ہو۔ آخر اس نے اپنی بات کہہ دینے کا فیصلہ کر ڈالو، بولا، میری معلومات کے مطابق یہاں رہتے ہوئے آپ کی فیملی دباؤ کا شکار تھی اور آپ کے والد کو آپ کے سلسلے میں آواز اٹھانے پر دھمکیاں دی جا رہی تھی۔ اس صورتحال کی وجہ سے آپ کے کچھ عزیز اصرار کر کے آپ کی فیملی کو اپنے ساتھ لاہور لے گئے ہیں
اور آپ کا رہائشی مکان فی الحال خالی پڑا ہے۔ رہی پبلک تک بات پہنچانے کی بات تو اس لیے ہمیں ذرا احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ یہاں پولیس والوں سے لے کر صحافیوں تک کسی پر مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں کوشش کروں گا کہ کچھ ایسے لوگوں تک رسائی حاصل کر سکوں جو آپ کے معاملے کو دیانتداری سے اٹھا سکے۔ اتنے عرصے تک آپ یہاں رہے، اپنے کھانے پینے اور علاج پر توجہ دیں۔ میں نے اپنے طور پر آپ کو اچھی میڈیکل ایڈ دی ہے، پھر بھی کوشش کروں گا کہ کسی پروفیشنل سے اس سلسلے میں مشورہ ہو جائے۔ معاذ کو حالات سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایسی باتیں بھی کر رہا تھا جس کی تسلی و تشفی کا سبب بن سکے۔ معاذ کی تسلی ہو سکی یا نہیں، بہرحال اس نے خاموشی اختیار کر لی اور دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔